اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رب ذوالجلال، امور خیر کو انجام دینے میں ہماری نصرت فرما، آمین۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے علاوہ اسلام میں بتائی گئی دیگر عبادات بھی بجا لاتے ہیں۔ ایک سوال جو سب سے زیادہ انسان کے ذہن میں گردش کرتا ہے وہ یہ کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، قرآن کریم نے قبولیت کا معیار انسانوں کو بتا دیا۔ اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے آئیے ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آیا اس مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے یا نہیں۔ سوال کا تفصیلی جواب جاننے کے لیے محترم ناظرین سے گزارش ہے ہماری ویڈیو آخر تک آن لائن ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل دی نالج آف اسلام کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبانے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز بلا تاخیر آپ تک پہنچ سکیں، اور یقیناً ایسا کرنا ہمیں قرآن کی اس آیت کریمہ کا مصداق بنا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ شکریہ۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے کہ جس کو حدیث مبارکہ میں دین کا ستون کہا گیا ہے، یعنی جس طرح ایک عمارت بغیر ستون کے ٹھہر نہیں سکتی، بالکل اسی طرح جس مسلمان کے دین میں نماز اور بندگی کا عنصر نہیں ہوگا تو وہ سمجھ جائے اس کا دین بھی ایک بوسیدہ عمارت کی طرح زمین بوس ہو چکا ہے۔ اللہ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی، آپ کو معراج پہ بلوایا اور کعبہ قوسین او ادنیٰ جیسا مقام قرب عطا کیا، جبکہ آخری نبی کی امت کے لیے خدا نے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا، یعنی ہر عبد مومن جو خدا کا قرب حاصل کرنا چاہے تو وہ اللہ کی بندگی کرے۔ اور نماز کے بارے میں ہی ارشاد ہوا کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی سارے اعمال بھی قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر نماز کو رد کر دیا گیا باقی اعمال کو بھی رد کر دیا جائے گا۔ تمام مسلمان روزانہ خدا کے حضور 5 مرتبہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور ہر مسلمان کی دلی تمنا ہوا کرتی ہے کہ اس کی بندگی کو خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا ہو جائے۔ لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب قرآن پاک میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحشاء اور منکر یعنی برائیوں سے بچاتی ہے۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں شخص دن کے وقت نمازیں پڑھتا ہے اور رات کو چوریاں کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اس کی نماز کو رد کر دیا جاتا ہے، یعنی اگر نماز بھی بجا لائے اور برائیاں بھی کرے تو اس کی یہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جان لے اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں تو وہ اپنی نماز کی طرف دیکھے کہ آیا نماز اس کو برائیوں سے بچا رہی ہے یا نہیں۔ جس حد تک وہ برائیوں سے بچے گا اس حد تک اس کی نماز کو بھی قبول کر لیا جائے گا۔ ناظرین کرام، نماز ادا کرنے کے علاوہ اس کو اول وقت میں ادا کرنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور عرفاء فرماتے ہیں کہ اگر انسان مشکلات کا شکار ہو جائے تو اسے چاہیے نماز کو اول وقت میں ادا کرے، یعنی اگر انسان خدا کو اہمیت دے گا تو خداوند کریم بھی اس پر اپنی نظر رحمت فرمائے گا۔ لیکن ہم اپنے روزمرہ کاموں میں اس حد تک مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم نے خدا کو بھلا دیا۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز کو بوجھ سمجھ کر ایسے نمازیوں کے لیے خدا نے سورہ معون میں ارشاد فرمایا،
ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ یعنی اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ پروگرام دیکھ کر نماز پڑھتا ہوں، موبائل کا استعمال کیا جا رہا ہے تو کہا جاتا ہے اچھا ابھی اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہیں تو کہا جاتا ہے کہ دوستوں کے جانے کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم نماز اور خدا کی یاد کو اہمیت نہیں دیں گے تو خدا کی نظر رحمت سے بھی محروم رہیں گے، کیونکہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ آخر میں خداوند متعال سے دعا ہے کہ جس طرح وہ چاہتا ہے ہمیں اس طرح کا عبد بننے اور اس کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔